دیکھو لڑکی کی شادی کرنا اس کے جوڑ کے رشتے میں نہیں ہو، اس سے کمتر میں، یہ بہت ڈینجرس ہے. لڑکی نے شوہر کو سربراہ بنانا ہے، سربراہ ہمیشہ اپنے سے اونچا ہوتا ہے. اسٹیٹس اس کا ہمیشہ، آرمی میں جو کمیشن آفیسر ہے نا، ان کی ایک بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آفیسر ہے. سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے تو انگلش اچھی ہو، پرسنالٹی ہو، کانفیڈنس ہو، کیونکہ ماتحت فوجی نے اس کو اپنا باس ماننا ہے، سربراہ ماننا ہے. تو شریعت کا یہ بہت اہم حکم ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے جوڑ کے خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے. اب یہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہی بات ہے 2-3 شادیوں کا رواج ختم. جب رواج ختم تو عورتوں کے لیے رشتے ہی نہیں ہے. پھر اپنے سے ماسٹرز لڑکیاں 8ویں بھگوڑے سے شادی کر رہی ہیں. آج میرا نا ایک بیان بہت وائرل ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی، سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. الحمدللہ میری بچی کی شادی کو 6 سال ہو گئے، اللہ خوش رکھے اس کو. میں نے نہیں سنی سوسائٹی کی، میں نے کر دی شادی. تو میں لوگوں کو اکسا رہا ہوں بغاوت پہ کہ ان سیکولر لبرل لوگوں کی باتوں کو مت مانو. تو بچی کی کئی اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کے اچھا رشتہ آتا ہے کر دو. تو یاد رکھو اس میں لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. 13 سال یا بالغ ہونے کے بعد شادی جب ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آئے، ایسا سسرال ملے جو اس کو سمجھے کہ یہ نو عمر ہے، آپ کا اس کے ساتھ بیہیویئر بچیوں والا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو وہ سسرال اس پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دے کہ وہ عذاب میں آ جائے. ایسی سچویشن ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ بعض لوگوں کا مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو دیکھا دیکھی میرے بھی دھڑا دھڑا شروع کر دیں اور پھر ظلم کا شکار ہوں، کیونکہ اس وقت بچی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور سسرال کا نام سسرائیل ہے، سسرال کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو پھر بچی میں کانفیڈنس ہوتا نہیں ہے، ساسیں ایسا ظلم کرتی ہیں تو بیچاری ڈپریشن سے مر جائے گی. تو یہ کام جب کرنا چاہیے جب آپ کو جوڑ کا رشتہ ملے، آپ کو لگے کہ یہ سنبھال لیں گے اس کو، تو پھر ضرور کرو. پھر سوسائٹی کی نہ سنو کیونکہ اس میں وہ اس کا سکون ہے اس میں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے پھر مت کرو، پھر ڈیلے کرو اس کی شادی جب تک اس کے جوڑ کا. شریعت میں بھی بچی کی جلدی شادی کا جب حکم ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آ جائے. جوڑ کا رشتہ نہیں ہے پھر یہ نہیں کرنا کہ بس اپنی ذمہ داری نکالو. بعض لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی اور کو پہنا دو بس یہ جا کے. ایسے بھی لوگ ہیں بیٹیوں کو عذاب سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، آپ کی بیٹی ہے گھر میں بٹھاؤ پھر اس کو. تو یہ کمپلیٹ میں کر لوں تاکہ کیونکہ میرے اس کلپ کا کوئی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب میں آپ کو پوری بات مکمل کرنے دوں گا. یہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ یعنی لڑکی پسند کرنے سے لے کر ولیمے تک سنت کے مطابق شادی کرنے میں ٹوٹل ابے سنت کے مطابق شادی تو پورا ایک لمبا بیان ہے. ابھی فی الحال اتنا کافی ہے کہ آپ کے ڈیمانڈیں پوری، وہ ان کی ڈیمانڈیں بہت ہیں تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی ڈیمانڈیں کم ہیں. ٹھیک ہے، ایسی بھی ہیں مارکیٹ میں بہت ہیں ایسی لڑکیاں، کم تر سے کرو. آپ کی اگر آپ رکشا چلاتے ہو، آپ کی آمدن کم ہے تو اس لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ ریڈی لگاتا ہے، جس کے بعد رکشے کے پیسے بھی نہیں ہے. اس کی ڈیمانڈیں کم ہوں گی. ہوتا یہ کہ آپ رکشا چلا رہے ہو، آپ شادی ٹرک والی سے کر رہے ہوتے ہو. آپ ٹرک چلا رہے ہو، آپ کو پائلٹ سے شادی کرنی ہے، لڑکی پائلٹ ہونی چاہیے. یہ پھر تھوڑی ہوگا، وہ تو ڈیمانڈیں ہوں گی پھر اس کی. تو اس لیے اپنے سے کم تر دیکھو یار. میں اب گھوم رہا ہوں نا امریکہ کینیڈا، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ قابل احترام، کیا نام ہے، آپ جو سوئی گیس کے آفیسر بھی ہیں، تبلیغ والے بھی، ان کو میرا ماضی پتا ہے. یہاں پہ میری کتنی آمدن تھی یار، میں جب 2 شادی 3 شادی پھر بھی اسی طرح اچھلتا کودتا پھرتا تھا، نہیں پھرتا تھا، پھر بھی خوش تھا الحمدللہ. کیوں بھائی؟ ہم نے کہا یار ہماری جتنی اوقات ہے ہم اس حساب سے شادی کریں، جتنی اوقات ہے اس کے حساب سے کریں نا شادی. تو جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے تو ایسی جگہ کرو جن کا اسٹینڈرڈ مالی اعتبار سے ہم سے بھی کیا ہو، کم ہو. تو انجوائے کیا لائف کو. تو لوگ مجھے کہتے ہیں جو آج کل مجھ سے بڑے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں نا، اصل میں روکڑا آ گیا، روکڑا. اور پھر الزام لگا رہے ہوتے چندے کا پیسہ آ گیا. 1 روپیہ بھی چندے کا مجھ پر الحمدللہ حرام ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ، میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن میرا کوئی بہت اونچا مقام ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا میں یہ بھی نہیں کہتا مجھ سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، کرپشن کے معاملے میں، چندے کے معاملے میں مجھے اللہ سے پوری امید ہے 1 روپے بھی میرے اوپر نہیں نکلے گا. میرے پیسے دوسروں پہ تو نکلیں گے، دوسروں کا انشاءاللہ 1 روپے بھی اللہ سے امید ہے مجھ پہ نہیں نکلے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ شادیاں کرو اللہ رزق میں برکت دے گا، کم بخت لوگ ہماری بات مانتے نہیں تھے.
ہم نے کی, اور ایسے کی کہ دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. 2.5 تولے سونا میری وائف کا مہر رکھا تھا, وہ بھی میرے پاس نہیں تھا. ایک صاحب نے کہا قرضہ لے لو, شادی کر لو, رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے کہا اگر قرضہ لے کے شادیاں کرنی ہے بھکاری بن کے, تو میرے شیخ و مرشد نے ہمیں سمجھایا کہ جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا, زندگی بھر ایسا ہی رہے گا. کوئی بات نہیں, رشتے کا انکار کر دو, کہیں اور ٹرائی مارو. 2.5 تولے اس زمانے میں 35,000 کا تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2010-11 کی بات کروں. اور میں لے لیتا قرضہ, 20 لوگ دے دیتے مجھے. ہم نے کہا بھکاری بن کے تھوڑی کرنا ہے, کوئی ماں بیمار ہو آدمی قرضہ لیتا ہوا, تیسری شادی کے لیے میں قرضے لوں لوگوں سے. میں نے کہا بھائی ایسے ہی آپ کی طرح میری حالت, جیسے ابھی آپ ڈپریشن میں نظر آ رہے ہو نا, یہ کنڈیشن تھی میری. کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا, تیسری کا سن کے بھاگ جاتے, دوسری کا سن کے بھاگ جاتے, آمدن دیکھتے یار تمہاری جامع ترشی سے تنخواہ, یہ تنخواہ. ہم نے کہا ٹرائی مارنا میری ذمہ داری ہے, رشتہ دینا نہ دینا آپ کی. ٹرائی مارتے رہے, ہوتی گئی بریک. یہ تو اللہ نے روک دیا, اللہ نہ روکتا کسی کا باپ بھی روک کے دکھاتا مجھے.